مدعو کروں گی اکبر پبلک اسکول کے طالب علم سید محمد عمر کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سید محمد عمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب صدر علی وقار، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہمدرد نونہال اسمبلی کے منتظمین اور اپنے اساتذہ کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس تقریب میں اظہار خیال کا موقع دیا۔ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نظم و ضبط کی عملی مثال کے موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دیے۔ جناب صدر اور سامعین کرام، دنیا میں جن شخصیت نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان میں کوئی خاص صفت ضرور رہی ہیں۔ مثلاً اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی جستجو اور لگن قائد اعظم محمد علی جناح ہمہ جہت خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ قابل قانون دان، معتبر سیاست دان، ایک عظیم قائد اور مربی تھے۔ میرے قائد کی شخصیت میں وجاہت و وقار تھا۔ وہ اپنے اصولوں پر کبھی بھی سودا نہیں کرتے تھے۔ صدر علی وقار ایمانداری، اصول پسندی، وقت کی پابندی اور نظم و ضبط جیسی خوبیاں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا خاصہ تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک زیرک قانون دان اور سیاست دان تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے آپ کی انہی خوبیوں کی بنیاد پر آپ کو اپنا قائد بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا اور پھر پاکستان جیسی عظیم مملکت دنیا کے نقشے پر قائم ہوئی، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز و محور ہے۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، اگر میں اپنے محسن اور اپنی قائد کی خوبیوں کو بیان کروں تو بہت وقت درکار ہوگا اور شاید ان کا حق بھی ادا نہ ہو سکے۔ اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور اپنے قائد کی شخصیت کا ایک پہلو اور خوبی نظم و ضبط کی پابندی کو بیان کرنے کے لیے ان کے چند واقعات بیان کروں گا۔ سامعین کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، قائد اعظم ایک اصول پسند انسان تھے۔ ایک دفعہ وہ ٹرین کے سفر پر تھے اور ان کا ٹکٹ ان کے ملازم کے پاس رہ گیا۔ محترم قائد کو جب اس کا احساس ہوا تو انہوں نے ٹکٹ چیکر کو اپنے پاس بلایا اور تمام معاملہ اسے بیان کیا اور کہا کہ مجھے ٹکٹ دے دو۔ ٹکٹ چیکر نے کہا آپ مجھے چند پیسے دیں اور ٹرین میں سفر کریں۔ محترم قائد اس پر بہت ناراض ہوئے، اس کی سرزنش کی اور رشوت طلب کرنے پر اسٹیشن ماسٹر سے اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرائی۔ سامعین کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، قائد اعظم کی زندگی اصولوں کی پابندی اور نظم و ضبط کا شاہکار ہے۔ ان کی اصول پسندی میں کامیابی کا راز پنہاں ہے۔ ایک اور واقعہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا پیش کرتا ہوں۔ 1948 میں جب قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی، یہ قائد اعظم کی زندگی کی آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم وقت مقررہ پر اپنے جلسے میں پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اگلی نشستیں خالی ہیں۔ انہوں نے منتظمین سے پوچھا یہ نشستیں کیوں خالی ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ ابھی کچھ وزراء اور مہمانوں کو آنا ہے۔ قائد اعظم نے فوراً حکم دیا کہ یہ نشستوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور تقریب شروع کروا دی۔ عزیز دوستو، بعد میں آنے والے وزراء اور مہمانوں نے کھڑے ہو کر تقریب میں شرکت کی۔ ان کھڑے ہونے والوں میں پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ لیاقت علی خان کو پوری زندگی اس پر ندامت رہی۔ جناب صدر اور سامعین کرام، یہ عملی مثالیں قائد اعظم کی عظمت و توقیر میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور ہمیں بھی اپنے قائد کی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔